أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب یہ 5 رکوع ہمارے ہو گئے تھے 5 پارے کے، اور پھر جی تھا کہ 8 رکوع، اور آج ہم کریں اس کا 9واں اور 10واں رکوع۔ الم تر الی الذین، کیا آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے ہیں بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات اور انجیل۔ جی یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے لے جائیں طاغوت کے پاس۔ طاغوت کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سرکش طاقت ہو، شیطان ہو، یا وقت کے خدا اور رسول کے خلاف جو باغی حکمران ہیں ان کو وہ بھی طاغوتی ہے، تو طاغوت کے پاس لے جائے اپنا فیصلہ۔ وقد امروا، حالانکہ حکم دیا گیا ہے ان کو ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا کھل کر انکار کرے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ وہ ان کو گمراہ کر کے دور کی گمراہی میں ڈال دے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جو اصل میں تو یہودی تھے مدینہ کے اندر، اور یہودیت سے پھر وہ اسلام کی طرف آئے تھے، اپنا ایمان ظاہر کیا، لیکن اندر سے وہ منافق تھے، ایمان قبول نہیں کیا۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے اے نبی جی آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو وحی تورات انجیل نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مقدمہ ان کا آپس میں بنتا تھا تو پھر اس میں فیصلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، بلکہ جو ان کے یہود کے علماء تھے جو ان کے پاس فیصلہ لے جاتے تھے، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ان آیات جو یہ تقریباً پورا رکوع ہی ہے، ان کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ایک منافق تھا، بشر اس کا نام تھا، اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، کوئی ان کا آپس میں مقدمہ بن گیا، اور پھر وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا منافق، وہ تو اپنا فیصلہ کرانے کے لیے یہود کا ایک عالم تھا کعب بن اشرف، اس کے پاس مقدمہ لے جانا چاہتا تھا، اور دوسرا جو یہودی تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں، تمہارے جو آقا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ بہرحال وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ جو بشر منافق تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جائے۔ اصل میں ان کی عادت یہ تھی کہ دیکھتے تھے کہ جب فیصلہ کے چانس یہ کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے تھے، اور جس میں یہ چانس ہو کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ نہیں لے کر جاتے تھے۔ جی تو یہ ان کی عادت تھی، تو اس لیے پھر اس یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، تو مقدمہ حضور کے پاس گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دونوں کی بات سنی اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو اس سے اس منافق کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس نے کہا کہ چلو اب ہم جاتے ہیں حضرت عمر کے پاس، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے بارے میں کیونکہ وہ سخت تھے، تو اس منافق نے سوچا کہ مجھے تو مسلمان سمجھا جاتا ہے اور یہ کافر ہے، تو عمر جو ہے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ جب حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو حضرت عمر، اس یہودی نے حضرت عمر کو بتا دیا کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سنی ہے، اور دونوں کی بات سن کے انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کہ ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں اسی طرح ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے جو ہے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اس کو فوراً جو ہے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے فوراً اس منافق کو قتل کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ اور مجھ سے فیصلہ کرانا چاہے تو میں اس کا یہی فیصلہ کروں گا پھر۔ تو اب اس پر یہ ہوا کہ اس جو منافق تھا اس کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ اس نے ہمارے آدمی کو مار دیا ہے، بے گناہ جو ہے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے، لہذا قصاص لیا جی جائے۔ تو اس پر پھر یہ پوری آیات نازل ہوئی ہیں
اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فیصلہ کرانے کے لیے جو ہے اس عمر کے پاس نہیں لے کر گئے، فیصلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا تھا، لیکن ہم تو صرف جو ہے مسالت کرانے کے لیے وہ عمر کے پاس دے دیے تھے، اور عمر نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر کے بارے میں پھر یہ ساری آیات ان کا پول بھی اللہ نے کھول دیا، اس منافق کا بھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی برات بھی نازل ہوگی۔ اب ذرا اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا ہے، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنون، آمنو بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی ہم دونوں کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور تورات اور انجیل پر بھی ہمارا ایمان تھا۔ یریدون، لیکن حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں۔ یہاں کعب بن اشرف یہودی مراد ہوگا، یا کوئی بھی باطل طاقت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جو بھی فیصلہ کرے گا، وقت کا حکمران ہے جو بھی ہے، وہ طاغوت میں شمار ہوگا۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلہ دینے والی کسی طاقت کے پاس اپنا مقدمہ لے کر نہ جائیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آگے انہی کے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا، آؤ تم، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس وحی کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، اس کی طرف آؤ، یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ تو رأیت المنافقین، فرمایا کہ آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ یصدون، ہٹ جاتے ہیں آپ سے، عن کا، آپ سے، صدودن، پوری طرح ہٹ جانا، وہ آپ سے منہ موڑ کے ہٹ جاتے ہیں۔ یصدون، صد یصدو کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی رکنا بھی ہوتا ہے، کہ آپ سے پوری طرح رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جی کیف اذا اصابتهم مصیبت، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کیا حال ہوگا ان کا، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، بما قد، پہنچ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جیسے کہ اس مقدمے میں ہوا کہ وہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کر گئے، حضرت عمر نے خود اسی کو قتل کر دیا۔ ثم یجاؤک، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، وہ آ کے قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا، ہم نے تو آپس میں احسان کرنے کا، بھلائی کا ارادہ کیا تھا، وہ توفیق کا، اور آپس میں موافقت کا، ملاپ کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی جب وہ بندہ جو ہے حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، تو پھر وہ مقدمہ حضور کے پاس لے کر آئے، اور آ کے کہا کہ اب ان کو یہ مصیبت پہنچی تھی نا، ان کا بندہ مارا گیا، تو پھر وہ حضور کے پاس آ کے قسمیں کھانے لگے کہ ہم تو عمر کے پاس جو مقدمہ لے کر گئے تھے، فیصلے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ احسان، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کے لیے، وہ توفیق اور آپس میں موافقت پیدا کرنے کے لیے، چلو مصالحت ہو جائے، اور فیصلہ تو آپ کر چکے تھے، تو پھر قسمیں جھوٹی یہ کھاتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی جی آپ ان سے چشم پوشی کریں، اعرض عنہم، آپ ان سے چشم پوشی کریں، اعراض کریں، وَعِظْهُمْ، اور ان کو آپ نصیحت کریں۔ ہمیشہ واضح صاف آ رہی ہے؟ جی جی وَعِظْهُمْ، آپ ان کو نصیحت کریں، وَقُلْ لَهُمْ، آپ ان سے کہیں، فی انفسہم، خود ان کی اپنی جانوں کے بارے میں، قولا بلیغا، ایسی بات جو ان کے دل میں اتر جائے، ان کی دل کی تہ تک پہنچ، بلیغن کہنا پہنچنا، دل کی تہ تک پہنچ جائے، ایسی بات ان سے کہیں۔ یعنی اگرچہ یہ ابھی تو ان کا نقصان بھی ہو گیا ہے اور آ کے قسمیں بھی کھا رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان سے بالکل، آپ ان سے رخ پھیر نہ لیں، بلکہ چشم پوشی کریں۔ وما ارسلنا من رسول، جی آگے جو ہے ایک رول اور ایک اصول کلیہ قانون بیان کیا ہے کہ ما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی، الا مگر لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کا کہا مانا جائے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اس لیے رسول بھیجے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، اور اگر
وہ لوگ اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کر لیا انفسہم اپنے آپ پر جاؤ کا وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کرتے لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے تواب کا معنی بہت توبہ قبول کرنے والا رحیمن بہت مہربان پاتے یعنی جب وہ غلطی ہو گئی تھی تو پھر سیدھے حضور کے پاس آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے تو پھر ان کا یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے آگے پھر ایک اصول بیان کیا ہے فلا و ربی کا فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم یہ واو یعنی قسم کے لیے فلا و ربی کا آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموا کا یہاں تک کہ آپ کو یہ ثالث بنائے فیصلہ کرنے والا بنائے فی ما شجر بینہم آپ کے معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائے ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو جائے اس میں آپ سے فیصلہ کروائیں تب ایمان والے ہو سکتے ہیں اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا پھر یہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی حرج کوئی تنگی نہ پائیں اپنے دلوں میں مما قضیتا اس فیصلے پر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یعنی آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئیں اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں پھر اس پر ان کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اس کو خوشی سے تسلیم کریں وہ سلیم و تسلیمہ اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں یعنی اس کو پوری طرح سے مان لیں پھر ایمان والے ہو سکتے ہیں تو یہ حضور کی زندگی میں آپ کے ساتھ تھا کہ جب کوئی مقدمہ آپس میں ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو حکم یہ تھا کہ وہ اپنا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو فیصلہ فرما دیں تو چاہے جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو تو اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا نہیں مانے گا تو پھر اسلام اس کا خطرے میں پڑے گا مسلمان نہیں رہے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ اب فیصلہ حضور کی شریعت سے کرانا پڑے گا تو جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فیصلے پر راضی ہوگا وہ مسلمان ہوگا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فیصلے پر راضی نہ ہو بلکہ شریعت کے فیصلے اور قانون کے خلاف کسی دوسرے قانون کو ترجیح دے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑے گا آگے پھر بولو انا كتبنا علیہم اب انہی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر یہ لکھ دیتے ولو انا كتبنا علیہم اگر ہم ان پر لکھ دیتے لازم کر دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو اپنوں کو قتل کرو او اخرجوا من دیارکم یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے ما فعلوه الا قلیل منهم تو نہیں کریں گے ایسا مگر بہت تھوڑے سے اصل میں بعض ان یہودیوں نے منافقین نے ایک بڑک ماری تھی کہ ہمارے اوپر تو پہلے زمانے میں بہت سخت سخت حکم آئے ہیں ہم تو بڑے فرما بردار ہیں اور یہ ہوا تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے تو پیچھے جو رہ گئے تھے اس بقرہ میں واقعہ گزرا ہے تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی تو پھر ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے بچڑے کی توبہ کی تھی پوجا کی تھی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی تو جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو حکم ہوا کہ تم دوسروں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے تو یہ اس طرح جو حضور کے زمانے کے یہودی تھے انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی کہ بھائی ہمارے اوپر تو بڑے سخت حکم آئے ہیں قتل کا حکم آیا تو اس کو بھی ہم نے تسلیم کیا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس زمانے میں انہوں نے تسلیم کیا تھا اگر آج یہ حکم نازل ہو جاتا اور ان یہودیوں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو تو پھر ایسا نہ کرتے یہ بہت تھوڑے ایسا ان میں سے کر سکتے تھے ولو انہم فعلوا اور اگر یہ لوگ فعلوا کریں ما یوعظون بہ وہ کام جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا وہ اشد تثبیتا اور ان کو زیادہ دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا اشد تثبیتا زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا اور ساتھ ہی پھر وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت ہم ان کو دیتے من لدنا اپنے پاس سے اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر ان کو دیتے یہ سارا وہ ایک ہی واقعہ اسی تسلسل سے چل رہا ہے یہ واقعہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کو ہدایت دیتے صراط مستقیم سیدھے راستے کی آگے پھر ایک اصول دیا نبی علیہ السلام کی اطاعت کا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین انبیاء میں سے، وہ صدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور یہ بہت اچھے دوست ہیں. یعنی سورہ فاتح میں آیا تھا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو انعمت علیہم جن لوگوں پر انعام ہوا، تو اب وہ کن لوگوں پر انعام ہوا، وہ یا اس آیت میں اس کی تفصیل آ گئی ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین نبی، صدیقین اور شہداء شہید، صالحین اور نیک لوگ. تو جو آدمی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی انہی کے ساتھ ملا دے گا. وحسن اولئک رفیقا اور یہ بہت اچھے دوست ہیں. یہ صدیقین کون ہے؟ یہ اصل میں درجہ ہے، ایک تو ہوتا ہے عام مسلمان، صالحین ہے، اور اس سے پھر ایمان میں نیک عمل میں ترقی کرتے کرتے پھر اس کا درجہ آتا ہے شہداء کا، اور شہداء سے پھر اوپر کا ایک درجہ ہے صدیقین کا. تو یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت میں جو بالکل بہت کامل درجے کے ہو جاتے ہیں، ہر موقع پر نبی علیہ السلام کی پوری اطاعت کرتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا باقی صحابہ تھے، تو ان کا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے. اس کے بعد درجہ اونچا درجہ نبیوں کا. جو سٹیپ جو ہے نا، یہ درجات ہیں نیک لوگوں کے، سٹیپ وائز ہیں یہ. آگے ہوا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا. تو اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور وہ اپنا مقدمہ لے کر گئے، آپس میں اختلاف ہوا. تو جو مسلمان کہلاتا تھا اپنے آپ کو منافق تھا، وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ یہودی عالم کعب بن اشرف کے پاس لے جانا چاہتا تھا. اور یہودی تھا، اس نے کہا نہیں، مقدمہ جو ہے تمہارے جو آقا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر جاتے ہیں. تو پھر ایسا ہوا کہ حضور کے پاس لے کر گئے، تو حضور علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اور یہ جو منافق تھا اس کو پسند نہیں آیا، وہ حضرت عمر کے پاس لے گیا، حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا. اور پھر اس ساری سے بات معلوم ہوئی کہ اصل یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو اسی کے اوپر فیصلہ کرنا ضروری ہے. اصول بتا دیا کہ جب تک آپس کے اختلاف میں، آپس کے مقدمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرائیں گے تو پورے ایمان والے نہیں ہو سکتے. سمجھ آ گیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آسان ہے یہ رکوع بھی آسان ہے. جی بالکل. چلے، اور خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے نا؟ بس الحمدللہ. جی بالکل. چلے ٹھیک ہے. میں نے عرض کی تھی، میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے. ہاں جی انشاءاللہ. جی جتنا آسان ہو جائے. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ اوکے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ان کے 5 بجے ہیں نا، ان کے ابھی صبح کے 5 بجے ہیں.